عید کی خوشیوں میں لذیذ اور چٹپٹے کھانوں کی خوشبو، دوسرے روز گھر گھر ضیافتیں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کی تواضع کے لیے خصوصی اہتمام۔ دن کا آغاز روایتی ناشتے سری پائے سے ہوا۔ دوپہر میں بریانی، قورمہ، کڑاہی دسترخوان کی شان بنے۔ میٹھے میں کھیر، کسٹرڈ، شیر خورمہ، بوتل اور آئس کریم پیش کی گئی۔ رات کو گھروں کی چھتوں اور لان میں باربیکیو کا خصوصی اہتمام۔ ٹکا بوٹی، سیخ کباب، ملائی بوٹی، مٹن سجی، مٹن ران، ہنٹر بیف سے تواضع۔ خواتینیں مزے مزے کے پکوان بنا کر مہمانوں سے خوب دعوت سمیٹی۔ مسالے دار اور چٹپٹے کھانوں کے بعد ٹھنڈا میٹھا کھانے کے لیے دکانوں پر شہریوں کا ہجوم۔ شدید گرمی میں ٹھنڈی میٹھی آئس کریم نے شہریوں کے لیے عید کا لطف دوبالا کر دیا۔ قربانی کا گوشت کھانے کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد آئس کریم پارلرز پہنچ گئی۔ مختلف فلیورز کی آئس کریم، فالودہ اور کولڈ ڈرنک سے شدید گرمی کا توڑ کیا جا رہا ہے۔ کسی نے چاکلیٹ فلیور پسند کیا تو کوئی مینگو اور ونیلا کا دیوانہ نکلا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید پر فیملی کے ساتھ وقت گزارنے اور گرمی کا زور توڑنے کے لیے آئس کریم بہترین انتخاب ہے۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا روز بسیار خوری کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد ڈائریا اور گیسٹرو کے مرض میں مبتلا۔ گزشتہ روز سے اب تک شہر کے 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 9000 سے زائد مریضوں نے ہسپتالوں کا رخ کیا۔ میو ہسپتال میں گزشتہ روز سے اب تک 2000 سے زائد مریض رپورٹ۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا شہری گوشت کو سبزیوں کے ساتھ کھایا کریں، استعمال کریں۔ سلاد، سبزیوں، دہی اور لیموں کا استعمال کیا جائے۔ شدید گرمی کے ستائش شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی۔ آج سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ شہر کا درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ یوم تکبیر پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع اور ملک کی خود مختاری کا دن۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ وہ کسی دباؤ کے آگے جھکنے والا نہیں۔ یوم تکبیر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی صرف نعروں سے محفوظ نہیں رہتی بلکہ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 28 مئی یوم تکبیر کی میں پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پاکستانی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ 28 مئی کو یوم تکبیر منانے کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا یوم تکبیر پر پیغام، کہتے ہیں کہ پوری قوم کو یوم تکبیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایٹم بم جس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی، یہ دن ہماری سالمیت، ہماری بقا پر ایک مہر ہے۔ پاکستان سے محبت اور دلیری کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ اس ایٹم بم کو آگے لے کر چل سکیں۔ ایٹم بم کسی پر جنگ مسلط کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارے دفاع کے لیے ہے۔ یوم تکبیر قومی اتحاد، خود مختاری اور دفاعی قوت کے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد خان نے کہا ہے کہ یوم تکبیر پاکستان کے جرأت مندانہ فیصلوں، مضبوط دفاع اور قومی خود مختاری کی روشن علامت ہے۔ قومی دفاع کے مضبوط بنانے والے تمام قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے اور قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تاریخ ساز یوم تکبیر پر خصوصی پیغام، کہتی ہیں کہ یوم تکبیر کے موقع پر ہر پاکستانی سمیت پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ نواز شریف بکا نہیں، جھکا نہیں، عظیم شخص کی بیٹی ہونے پر فخر ہے۔ ایٹمی پروگرام پاکستان کے مضبوط دفاع کی علامت ہے۔ اب اقتصادی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنانا ہمارا مشن ہے۔ ہمیں اتحاد و یکجہتی، رواداری کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔
یوم تقویر صرف ایٹمی قوت نہیں، تعلیم یافتہ پاکستان کی تعمیر کے عزم کی بھی یاد دلاتا ہے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا، علم، تحقیق اور تعلیم کے میدان میں بھی خود کو ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ نواز شریف کی قیادت میں ایٹمی طاقت نے ہماری سرحدوں کو محفوظ بنایا۔ تعلیم یافتہ پاکستانی ہی مضبوط اور ناقابل شکست ایٹمی پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ 28 مئی کا دن ہمیشہ کے لیے پاکستان کی عظمت کا ترجمان بن چکا۔ اسی دن پاکستان کا ایٹمی پروگرام حقیقت بن کر پوری دنیا کے سامنے آیا۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کا یوم تقویر کے موقع پر پیغام، کہا پاکستان نے دشمن کی ایٹمی دھماکوں کے بعد خاموش رہنے سے انکار کر دیا۔ نواز شریف نے عالمی دباؤ مسترد کر کے صرف قومی حمیت کو مقدم رکھا۔ خطے میں جاری کشیدگی ختم کرانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف متحرک ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام انسانیت کے بقا کے لیے ہے۔ آج پاکستان دنیا میں ایک باوقار ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب برد کا کہنا تھا، میاں نواز شریف نے عالمی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی۔ اپنے ملک کی عالمی سطح پر سفارتی اہمیت بڑھانے پر ہمارا سر فخر سے بلند ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا یوم تقویر پر پیغام، کہتے ہیں کہ 28 مئی 1998 پاکستان کا تاریخ ساز دن تھا۔ یوم تقویر پاکستانی قوم کا فخریہ دن ہے۔ ایٹمی صلاحیت کی بدولت پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ ایٹمی قوت بنانے پر پوری قوم محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا یوم تقویر پر پیغام، کہا آج کوئی بھی دشمن میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کیا ہے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کا کہنا تھا، میاں نواز شریف نے عالمی دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ یوم تقویر قومی اتحاد، خودداری اور مضبوط دفاع کے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں، نامور گلوکار اور فنکار بنے جاگو لاہور کے مہمان، عالمی شہرت یافتہ گلوکار ملکو اور گلوکارہ حمیرہ ارشد کی پروگرام میں خصوصی شرکت۔ دونوں نے سما باندھ دیا۔ ماہر نفسیات نبیہہ علی خان نے اپنے تجربات لاہور نیوز کی ٹیم کے ساتھ شیئر کیے۔ وجیہہ بلال ڈرمٹولوجسٹ نے بھی رنگ جمایا۔ عمارہ شہزاد میک اپ آرٹسٹ نے اپنے مفید مشوروں سے پروگرام کو چار چاند لگا دیے۔ شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، تفریحی مقامات اور پارکس پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ تعمیر کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ سی سی پی او بلا صدیق کا بیانہ، ون ویلنگ، ہلڑ بازی اور ہوائی فائرنگ پر زیرو ٹالرنس ہے۔ شہریوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں، قانون شکن عناصر سے ہی آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پولیس افسران و اہلکار تفریحی مقامات کے اطراف مشکوک سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ عید الاضحیٰ پر عوامی شکایات بر وقت حل کرنے کا پلان۔ واسطہ کا ہیلپ لائن اور کمپلیٹ سینٹر 24 گھنٹے کے لیے فعال۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آنے والی شکایات کو مانیٹر کرنے کے ساتھ ان کو حل کرنے کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات بھی صادر کیے جا رہے ہیں۔ وائس چیئرمین واسطہ چودھری شہباز، عید کے تینوں ایام لاہور سمیت صوبے بھر میں مثالی انتظامات نظر آئیں گے۔ ایم ڈی واسطہ غفران احمد نے کہا، سیوریج سسٹم کو مکمل فعال رکھنے کے لیے واسطہ ٹیمیں فی منٹ تعینات۔ عید کے دوسرے روز بھی ڈرائیونگ لائسنسنگ سینٹرز کھلے ہیں۔ شہری اصل شناختی کارڈ کے ہمراہ لائسنسنگ سینٹرز آئیں اور اپنا لائسنس بنوائیں۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ایک ہی روز میں لرننگ اور ریگولر لائسنس کی سہولیات موجود۔ ڈی آئی جی ٹریفک وقاص نذیر کا کہنا تھا، عید تعطیلات میں شہریوں کی خدمت ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تمام افسران صوبے کے تمام اضلاع میں ٹریفک کی روانگی کو یقینی بنائیں گے۔ تمام سی ٹی اوز اور فیلڈ کمانڈرز فیلڈ میں متحرک رہیں۔